سبسکرائب کریں اڑیسہ اہل حدیث کو اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں ساری اسلامک باتیں قرآن اور حدیث کے مطابق جاننے کے لیے۔ شکراً یا ربی شکراً ہدیت قلبی شکراً زندگی میں صرف رونا ہی رونا پڑے گا۔ اب آئیے اس کی طرف۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ محلے کا ایک اچھا انسان کوئی بات بیان کرتا ہے تو آدمی اس کی حمایت کرتا ہے، فلاں صاحب نے کہا ہے۔ وہی انسان اگر کسی بات کو قسم کھا کر بیان کرے تو اس بات کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ غور کیجیے، اللہ اگر کوئی بات کہتا ہے تو بات تو قابل قدر ہے، لیکن اللہ کسی بات کو قسم کھا کر بیان کرتا ہے، وہ بات کس قدر قابل قدر ہوگی اب ذرا اندازہ لگائیے۔ آپ حالات حاضرہ پہ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ دنیا کے بھاگ دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، معاشرتی اور معاشی زندگی میں ایک دوسرے سے تقابلی جائزہ لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تو خسارہ اور نقصان کے اندر پڑے ہوئے ہو، اور ویسی نہیں زمانے کی قسم کھا کر اللہ کہتا ہے قسم زمانے کی، یقیناً انسان خسارہ اور نقصان میں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا عصر سے مراد عصر کے وقت کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اکثر مفسر نے کہا کہ والعصر سے مراد اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ دونوں معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، دونوں معنی لیا جا سکتا ہے۔ عصر کا وقت بیان کر کے یہ تاثر دلانا مقصد ہے، عصر کے بعد تمہارے سامنے سورج غروب ہونے والا ہے، چند لمحوں کی بات ہے، عصر جہاں ہوا اس کی نماز آپ نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس کا ٹائم ہو گیا، کچھ دیر میں سورج پیلے پڑ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کچھ ہی دیر میں سورج غروب ہو جائے گا، دن کا اجالا ختم اور رات کی سیاہی چھا جائے گی۔ کہا آپ کو آپ کی زندگی کے سنوارنے کے لیے اتنا ہی مختصر سا وقت آپ کو ملا ہے، اگر خسارہ اور نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو عصر سے مغرب کے ٹائم کا ذرا سا خیال کر لیجئے۔ عصر سے پہلے ظہر کے وقت میں سورج بالکل آپ کے سر پہ تھا، زوال کے بعد آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہوا، آپ کے ایک مثل کے برابر سایہ ہوا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ وہ سایہ دراز ہوتا گیا، یہاں تک کہ سورج کے غروب ہونے کا وقت آیا، سورج غروب۔ مطلب قسم ہے عصر کے وقت کی، انسان گھاٹے میں ہے، اگر اس وقت مقررہ کی قدر انسان نہیں کرے گا تو دن تو ختم، اب رات میں کرے گا کیا؟ وہ جب کرنے کا ٹائم ہے نہیں کرتا ہے، جب وقت گزر جائے گا تو کیا کرے گا؟ اور اگر لیتے ہیں زمانے کی قسم تو زمانہ سے مراد وقت ہے، اب وقت کے کھول سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، وہ صبح سے شام ہو کہ شام سے صبح ہو، سارا وقت ہی وقت ہے۔ اس مناسبت سے اگر آپ تصور کریں تو زمانے کی عموماً 3 قسمیں بتلائی جاتی ہیں: گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ اور
آئندہ زمانہ. اب ذرا ترجمہ سماعت کیجیے. قسم ہے گزرے ہوئے زمانے کی انسان گھاٹے میں تھا. قسم ہے موجودہ زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے. اور قسم ہے آئندہ زمانے کی انسان گھاٹے میں رہے گا. جب قرآن نے کہہ دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی ہے. یاد رکھیے قرآنی بات کو کوئی انسان بدل نہیں سکتا. پہلے لوگ بھی گھاٹے میں تھے, ابھی بھی لوگ گھاٹے میں ہیں, اور آئندہ لوگ بھی گھاٹے میں رہیں گے. مگر گھاٹے سے نکلنے کا قرآن نے طریقہ سکھلایا. ہم اس پر تبصرہ بعد میں کریں گے. ہندوستان کی سرزمین پر 800 سال آپ نے حکومت کی ہے. کتنے؟ 800 سال. گھاٹے میں تھے کہ نفع میں تھے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ گھاٹے میں ہونے کی علامت بتاؤں. کوئی انسان بیوی کی محبت میں اس طرح فریفتہ ہوتا ہے کہ حکومت کا سارا خرچہ تاج محل لگانے میں, بنانے میں لگا دیتا ہے. اسی طریقے سے کوئی انسان لال قلعہ بنا کر اپنے پیسے کا اللہ تعالی استعمال کرتا ہے. کوئی انسان قطب مینار بنا کر دنیا والوں کے سامنے اپنی بلندی اور بڑائی کا اظہار کرتا ہے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہندوستان کی سرزمین پر اس 800 سالہ دور حکومت میں مسلمانوں نے دین کی بھی کچھ خدمت کی ہے؟ آج ہم ان کی شکایت کرتے ہیں, ہر آدمی کرتا ہے. 800 سال میں کچھ نہیں کیا. کل ہمارے بارے میں ہمارے بعد والے کہیں گے ان لوگوں نے بھی کون سا پہاڑ توڑ دیا بھائی. پھر بعد والے ان کی شکایت کریں گے. یہ نہ ہوتا ہے. اب تاریخ پڑھیے اور قرآن مقدس کی آیت کو سامنے رکھیے. قسم زمانے کے انسان گھاٹے میں تھا. تو گھاٹے میں کس طرح تھا اندازہ لگا لیجیے. وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جیسے دنیا کی سب سے بہترین سرزمین کو صرف اس لیے خیر بات کہا کہ وہاں دین پر عمل کرنا اور دین کی دعوت کو گھر گھر پہنچانا آپ کے لیے دشوار کر دیا گیا تھا. آپ نے گوارا نہیں کیا کہ دین خاموش رہے اور ہم عروج پہ چلے جائیں, بلکہ انہوں نے سوچا کہ جب دین ہی نہیں ہے تو ہمارا وجود کیا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ اس دین کو دنیا کے سارے دینوں پر غلبہ عطا کر دیا جائے. یہ غلبہ مشرکوں کو چاہے ناپسند ہو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے مکہ چھوڑ دیا, مدینہ چلے گئے. ہندوستان میں ہماری حکومت تھی, 800 سال ہم نے حکومت کی ہے. کیا کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر غور کریں گے آپ تو اگر یہ لوگ کچھ محنت کیے ہوتے, دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیے ہوتے, اخلاق فاضلہ سے
لوگوں کو متاثر کیے ہوتے تو ہندوستان کی سرزمین پر ایک بھی غیر مسلم باقی نہیں رہتا. ہم نے کیا ہی نہیں کچھ. جب نہیں کیا ہے تو اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیجئے, پھر موجودہ حالات آپ دیکھ لیجئے. ہم ان کی بیٹھے بیٹھے مسجد میں شکایت کر رہے ہیں, لیکن ہم نے کیا کیا ہے اس پر غور کیجئے. جب مسلمانوں کی نااہلی ثابت ہو گئی تو اللہ نے کرسچنوں کو, انگریزی استعماری طاقتوں کو, تن کے گورے اور من کے کالے انسانوں کو ہندوستان پہ مسلط کر دیا. 200 سال ان لوگوں نے حکومت کی ہے اور بڑی عیاری اور مکاری سے. ایک صاحب بیمار پڑے, علاج معالجہ کیا گیا, اچھے نہیں ہوئے. ایک انگریز ڈاکٹر نے علاج کر دیا, وہ ٹھیک ہو گئے. کہا مانگوں, کیا مانگتے ہو؟ زمین الاٹ کر دی گئی, ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی گئی. آہستہ آہستہ وہ سب کو نگلتے چلے گئے. نتیجہ ہندوستان غلامی میں تبدیل ہو گیا. تاریخ معلوم ہے. پھر وہی یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے. انگریزوں کی غلامی کے خلاف جن لوگوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی وہ آپ تھے. 100 سال لڑائی آپ نے لڑی ہے. 100 سال, 1757 سے لے کے 1857 تک کوئی شامل نہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں وہابی کہہ کر, جنہیں اہل حدیث کہہ کر, جنہیں باغی کہہ کر اور جنہیں الٹے سیدھے القاب سے نواز کر دنیا والوں کے سامنے مبغوث ترین بنا دیا گیا. وہ آپ ہی ہیں. بعد میں مکھن کھانے کے لوگ شامل ہو گئے, آپ کا نام مٹ گیا اور کچھ نام دکھائی دیتے ہیں جس میں آپ کا تو کہیں نام سنائی بھی نہیں دیتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ آپ کے باپ دادا نے, آپ کے پرکھوں اور بزرگوں نے انگریز کو ناکو چرا چبا دیا, لیکن آپ کی سرزمین پر, باضابطہ پٹنہ کی سرزمین پر میونسپل کارپوریشن کی بلڈنگ ابھی موجود ہے. کیوں بھائی؟ یہ تو ہمارے حالات ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو زندہ رکھنے کی کوشش نہیں کی. جب 5 لاکھ ہمارے افراد کو, کسی کو زندہ جیل میں ڈال دیا گیا, کسی کو تختہ دار پہ سولی پہ لٹکا دیا گیا, کسی کو دریائے شور کو پار کروا دیا گیا, کھانا پانی کی سزا سنا دی گئی, تو ایمان میں جس کے اندر کمی تھی وہ متزلزل ہو گئے. کہا کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم دنیا سنبھالیں, اپنی جان بچائیں یا لڑتے رہ جائیں. نتیجہ کیا ہوا؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی تعداد اتنی کم کیوں ہے؟ بھائی تعداد کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ تو ہم ہی کو مارا گیا ہے, مگر ہم تھوڑے سے ہی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی کتاب کے امین ہیں اور قرآن و سنت کے نگہبان ہیں. الحمدللہ اللہ اسے برقرار رکھے. لڑائی لڑی گئی, غلبہ حاصل ہو گیا, لوگ مکھن کھا کے نکل گئے, ہم وہیں کے وہیں رہ گئے. آپ کو موقع ملا, آزادی کی دولت ملی. آزادی کس چیز کی آزادی؟ میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, آزادی ملی کس لیے ملی تھی؟ میں صرف ایک نقشہ دکھا کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمونہ دکھا کر آگے بڑھتا ہوں. آپ نے تاریخ پڑھی ہے, صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے.
1400 صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا کہ نہیں، اب آگے نہیں جا سکتے، کچھ شرطیں طے کیجئے، کچھ دفعات مرتب کیجئے، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کیجئے، کچھ لیجئے اور کچھ دیجئے، اس کے بعد تب آپ عمرہ کرنے کی غرض سے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چلو۔ کچھ شرائط طے ہوئے، کئی باتیں اس میں تھی، سیرت کتاب پڑھ لیجئے گا۔ ایک دو چیز کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، جن سے آپ دوستانہ حلیفانہ روابط قائم کرنا چاہیں کر لیجئے۔ اپنے دین و ایمان کی ترویج و اشاعت کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دی جاتی ہے۔ جنگ کے بادل منڈلائیں گے نہیں، امن و شانتی کا پیغام عام ہوگا، مگر ایک شرط مانیے، مکہ سے جو انسان مدینہ جائے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ پڑھا آپ نے تاریخ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈن، ٹھیک ہے۔ عمر فاروق جیسا انسان غصے سے لال پیلا ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہے، ہمارا دین حق نہیں ہے، پھر اتنا دب کے صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ صدیق اکبر کے پاس گئے، انہوں نے کہا جو اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا وہی ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوربین نگاہ جو دیکھ رہی تھی عمر فاروق کی نگاہ سے اوجھل تھی، جبکہ عمر ابن خطاب کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ جذبات میں ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بعد میں کہا جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر لیا مانتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا اس فیصلے کا فائدہ کیا ہوا؟ فیصلہ ہو گیا، عمرہ کی غرض سے گئے ہوئے تھے، جذبہ تھا کہ 6 ساڑھے 6 7 سال تک ہم محروم کر دیے گئے بیت اللہ سے، اب ایک جانے کا موقع ملا، قریب آ کے روک دیا گیا، ہم جان دے دیں گے وہاں جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں نہیں، جب بات طے ہو گئی ہے چلو واپس۔ صحابہ سے کہا کہ بھائی جو احرام باندھ چکے ہو احرام کھول دو، ساتھ میں کہا جس کے پاس جانور ہے قربانی کا ذبح کر کے ختم کر دو۔ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ اپنی اہلیہ سے پوچھا بھائی سمجھ میں نہیں آتا، آج میری بات لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ بھائی صرف تقریر سے کام نہیں چلتا، آپ تو کہہ رہے کہ کھول دو، آپ تو خود کھولتے نہیں ہیں، آپ کھول دیجئے، دیکھیے سب کھول دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کپڑا کھول دیا، دھڑا دھڑ سب کرنا شروع کر دیا، سب کھولنا شروع کر دیا۔ بس سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی اسپیکر، کوئی امام، کوئی مسجد کا امام، کوئی اپنی کمیٹی کا سربراہ صرف فرمان جاری کرتا ہے، ان کی بات کا اثر نہیں ہوتا، فرمان جاری کرنے کے ساتھ اگر وہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ فوراً عمل کرتے ہیں۔ بات ہوئی، وہاں سے واپس ہوئے، پڑھیے قرآن، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اس صلح کو جو دب کر آپ نے صلح کیا، قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کو کھلی کامیابی عطا کر دی،
فتح مبین، انا فتحنا لگا فتح مبین آئے نبی، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی، غلبہ عطا کر دیا، فتح آپ کو عطا کر دی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، all thanks is to Allah. Alhamdulillah الحمدللہ الحمدللہ